کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء۔ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور کافر ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون۔ تم فرماؤ اے کتابیوں، تمہیں ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور اس پر جو پہلے اترا، اور یہ کہ تم میں اکثر بے حکم یعنی نافرمان ہیں۔ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله۔ تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت۔ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شیطان کے پجاری۔ اولئک شر مکانا وأضل عن سواء السبیل۔ ان کا ٹھکانہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ تلاوت سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ کی اور اس کا ترجمہ سماعت فرما چکے ہیں. قرآن کریم کے احکامات کو مذاق نہ بنایا جائے اور دین کے احکام کو بھی مذاق نہ بنایا جائے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کے کسی بھی اسٹیٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں، اس کا جو آئین ہوتا ہے، اس کو مذاق نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مقدس آئین ہے. اس طرح کر کے یعنی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ ادب والے اور جسے یوں بولیں کہ آنر والے اور تعظیم والے استعمال ہوتے ہیں. تو قرآن کریم کے احکامات ہوں، قرآن کریم کی آیات ہوں، دین اسلام کے احکامات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہوں، یا عذاب کی بات ہو، قبر کی بات ہو، یا جہنم کی بات ہو، تو ہرگز کسی بھی بات کا مذاق نہ بنایا جائے. آیات مبارکہ میں آپ نے اس مضمون کی تلاوت جو ہے وہ سنی ہے، اور پھر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے کا جو ہے وہ ارادہ فرما لے کہ ان کو ہلاک کرنا ہے، تو پھر اس کی ہلاکت کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا اور راحت کا سوال کرتے ہیں. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا، فرشتے لکھنے والے کے لیے، وہ نام لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اسلام کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے کہ اسلام اپنی شیلٹر میں آنے والے شخص کی ذات، اس کے کردار، اس کی صفات اور اس کے اعتقادات، یعنی اس کی ہر شے کا کیا کرتا ہے؟ تحفظ کرتا ہے. اس کی صحت کا بھی کیا کرتا ہے؟ تحفظ کرتا ہے. اسلام یہ وہ ایک شیلٹر ہے، یہ ایک وہ شیلڈ ہے کہ جو انسان کو ہر اس مضر شے سے بچانے کا سامان کرتی ہے کہ جو انسان کی ذات کو، اس کی صفات کو یا اس کے نظریات کو خراب کرنے والی شے ہے. اس سے اسلام کیا کرتا ہے؟ اپنے ماننے والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن جب بندہ جو ہے وہ اس شیلٹر سے باہر چلا جائے، اس شیلڈ سے باہر چلا جائے، تو اب آٹومیٹک سی بات ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر گزرے گا کہ یا تو اس کی ذات کو نقصان ہوگا، اس کی صحت کو نقصان ہوگا، یا اس کے اخلاقیات کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام اور صحت. اسی کو لے کر کے آگے چلیں گے. حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس عنوان کو، اس موضوع کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آسمان خوان زمین خوان زمانہ صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اٹے
جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دمیز تیرا مجھ کو جو خیال یاد آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، میرے دل میں چین آئے، تو اسے قرار آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے، تو انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پیار آئے، تم انہی سے دور بھاگے، جنہیں تجھ پیار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، مجھے نظر چین بخشے، مجھے موت زندگی دے، وہ اگر میرے سرحانے، وہ اگر میرے سرحانے دم میں احتضار آئے، وہ اگر میرے سرحانے
میں اظہار آئے نا حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نا حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا نا حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا وہ بنے خدا کا پیارا وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس سے پیار آئے وہ بنے خدا کا پیارا تمہیں جس سے پیار آئے مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا مجھے کیا علم ہو غم کا مجھے کیا ہو غم علم کا کہ علاج غم علم کا کہ علاج غم علم کا میرے گسار آئے علاج غم علم کا میرے گسار آئے جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در سب گدا ہیں جو امیر و بادشاہ ہیں اسی در سب گدا ہیں تم شہر یار آئے تم تاجدار آئے تم شہر یار آئے تم شہر یار آئے تم تاجدار آئے اور یہ کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے در پر یہ کریم ہے وہ سرور لکھا ہوا ہے در پر جس لینے ہیں دو عالم جس لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے جس لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسن اللہ
بس انتظار آئے یہ وہ نہیں جو غافل بس انتظار آئے تیرا مجھ کو جو خیال یاد آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے سبحان اللہ. اللہ کریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریاں ہیں مہروز بھائی، خالد بھائی، جن کا تعلق انسان کی اپنی بے احتیاطی سے ہے. بندہ ٹھیک ہے، اچھا بھلا ہے، بالکل نارمل زندگی جو ہے گزارا، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں پر باربیکیو بن رہا ہے، بوٹیاں جو ہے وہ سیکی جا رہی ہیں، دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، قورمہ بن رہا ہے، گوشت کی چیزیں عموماً ہوتی ہیں اور اس میں کوئی سبزی والی چیز تو ہوتی نہیں ہے. جیسے گوشت ہے، قورمے میں تو سبزی ڈلتی نہیں ہے، قورمہ تو جیسے مہروز بھائی بنتا ہے بنتا ہے. تو اس طرح صرف گوشت ہی گوشت ہے، یا گوشت وہ بھنی ہوئی فارم میں گوشت ہے، ٹھیک ہے، سیکا ہوا ہے تو بھی گوشت ہے. اچھا، بعض اوقات کچا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہے. جی، بوٹیاں ہیں اور کیا ہیں؟ کچی ہیں. اور قیمہ کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ کچا ہے. اصل میں دیکھیں، ایک ہے وہ جو پکانے والے ہیں، مستقل کام کرنے والے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مستقل کام کرنے والے ہیں نا، جیسے باربیکیو بنانے والے ہیں، جو مستقل بنانے والے ہیں، ان کو آپ جتنی مرضی جلدی کرا لیں، وہ جب بنے گا تو ہی نکال کے تو ہی اتار کے دیں گے. صحیح. وہ یوں نہیں بھائی بات تھوڑا وہ نیچے سے کوئلوں میں کیا ہے؟ آگ جل رہی ہے. کوئلوں میں کیا ہے؟ آگ جل رہی ہے. اور جو پروفیشنل پکانے والا ہے وہ جب تک صحیح نہیں پکے گا تب تک نہیں دے گا. اگر آپ نے پروفیشن کے ساتھ وہ ایماندار ہے تو صحیح پکے گا تبھی آپ کے حوالے کرے گا. اور اس کا خاص طور پر وہ خیال کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کو ہم نے کچا دے دیا، دوبارہ یہ کسٹمر آئے گا نہیں ہمارے پاس. کسٹمر بھی نہیں آئے گا. اس دعوت میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہمیں بلائے گا. یہ بھی ساتھ بات ہوتی ہے. کسٹمر کیئر کے اصول انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پابند ہوتے ہیں. جی، تو آپ دیکھیں وہ تو یوں نہیں کرے گا اور طریقے کے ساتھ بنائے گا. ہم لوگ جو عام مطلب جیسے شوق میں جو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے بھائی نیچے کوئلوں میں آگ بھی جل رہی ہے، اوپر بوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر سے بوٹی جو ہے وہ جل گئی ہے، کالی ہو گئی ہے، اندر سے کیا ہے وہ کچی ہے، اس کو اتار کے حوالے کر دیں گے. اور کھانے والا بھی اب وہ کیا اس کو جیسے چوس کے اس کو پھینک رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اگلی بات ہے. جیسے تھوڑا اس کو چبائیں گے، کوئی رس اس کا مطلب نکلتا ہے یا کوئی مسالہ، کوئی ٹیسٹ آتا ہے، اور چیزیں ظاہر سی بات ہے کھا لیں گے. جس طرح وہ ہے نا گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا، یہ ایک سلوگن چلتا ہے، تو گوشت کسی کا ہے لیکن پیٹ آپ کا ہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو گیا، آپ کچا پکا کھا رہے ہیں یا لمٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں، یا کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں، اس میں جو زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس کے علاج پر پیسے بھی وہی بندہ لگائے گا جو بیمار ہو رہا ہے. بوٹیاں تو کسی کی ہیں لیکن صحت بھی اپنی ہے، وہ بھی اپنی بعد میں خراب ہوگی تو وہ بھی اپنا نقصان ہے. اور پھر ایک ماحول جو ایک بندے کو عجیب سے لگتا ہے، یہ دوسرا نقصان ہے. اور پھر پیسے خرچ کرنا، یہ تیسرا نقصان ہے. اور پھر وہ دوائی کھانا یا انجیکشن لگوانا، یہ بھی باہر مہروز بھائی، ایک خالد بھائی، ایک کام تو ہے. آپ بہت ساری جگہوں سے مس ہو جاتے ہیں جب آپ احتیاط نہیں کرتے. پھر سب مختلف پکوان انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جو لمیٹائز طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جس نے ایک ہی مرتبہ میں سارے بندھن توڑ کے جناب پیٹ میں جو کچھ بھرنا تھا وہ بھر لیا، پھر بعد میں بیچارہ پریشان رہتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑا نفیس جملہ ہے، بڑی کام کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے. واہ واہ واہ. اور یہ بڑی نفیس بات ہے. جب بندہ سیدھی بوٹیاں نگل رہا ہوگا تو بعد میں پریشان ہوگا، کیونکہ ایک پروسیس کے مطابق کھانے نے ہضم ہونا ہے. جب تک وہ
ثابت بوٹیاں بندہ کھا رہا ہوگا یا کم چبا کر اس کو لے کر جائے گا، جلدی مچائے گا تو پریشان ہی رہے گا۔ یہ صرف اس ایونٹ پر نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ان اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے منہ میں جو لعاب بنتا ہے وہ خود کھانے میں جو لقمہ اس نے منہ میں لیا ہے اگر مناسب مقدار میں شامل ہوگا تو وہ اس کھانے کے ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہوگا، لیکن اگر جلدی جلدی اس کو اتارتے چلے جائیں گے تو وہ لعاب بھی مناسب مقدار میں شامل نہیں ہوگا۔ جو لقمہ آپ نے منہ میں لیا ہے اس کو صحیح طور پر چبا بھی نہیں سکیں گے، اور پھر نتیجتاً یہی ہوگا کچا پکا اور بغیر چبا ہوا جب اترے گا تو اس کے ہاضمے میں پرابلم ہوگی، نتیجتاً مختلف قسم کے امراض کے دفتر کھلیں گے اور بندہ بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی صحت کا خیال خود ہی رکھنا ہوتا ہے سلمان بھائی۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے مختلف قسم کی ڈیزیز کا شکار ہیں، اب وہ کسی موقع پر اگر توجہ نہیں دیں گے کہ میری ڈاکٹر نے ڈائٹ پلان دیا ہوتا ہے، لیکن ایونٹس پر ان کو بھول جاتے ہیں، یار کھائیں گے تو کھانے سے زندگی ہے، کھائیں گے تو آگے چلیں گے، اور اس طرح اس قسم کے مختلف مقولے خود ایجاد کر کے، خود بول کر، خود نافذ کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ ڈائٹ پلان کا کچھ پتہ رہتا ہے بعد میں، اور نہ کسی چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایونٹ گزرا، اس کے بعد آپ بیڈ ریسٹ پر آ گئے۔ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایونٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیجئے اور ایک اچھی طرح انجوائے کیجئے، اس کے بعد پھر بعد میں بھی ایسا رہیں کہ اچانک بھی کوئی دعوت آئے تو آپ اس پہ بھی لبیک کہہ سکیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے چیزیں ہیں نا، فائدہ، ہر بندہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ جی میں بولوں یار یہ آپ کو میں 5000 روپے کا نوٹ دیتا ہوں، آپ کا سر پھاڑوں گا، کوئی بندہ ہوگا تو یار 5000 کا نوٹ دے کے سر پھڑوا لے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی عقل سلامت ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ سر میں پھاڑوں گا نا، وہ میں کتنا سر پھاڑوں گا، اب سر پھاڑ میں سر پھاڑوں، بندہ ہی مر جائے بیچارہ۔ یہ بھی ہر یوں تھوڑی ہے کہ بھی سر ہلکی سی چوٹ، ہلکا سا زخم آ گیا اس پہ، سر جب پھٹتا ہے تو پھر بعض اوقات ڈنڈا خالی لگے گا تو نہیں ہوتا نا، لوہے کا بھی تو ہوتا ہے، وہ لگے گا تو پھر اچھا پھر میں ماروں گا تو پھر وہ آپ حساب لگا لیں ذات میں، ضرب اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ پھر کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں اس کی آزادی ہوگا، کیوں؟ نقصان ہے نا اس میں، اپنا نقصان بڑا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے علاج پہ لگ جائیں گے۔ ایسے ہی اس پر بھی مہروز بھائی غور کرنا ہوگا کہ جب ہے کوئی، اگر آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ الارم جو ہے نا وہ بجاتی ہیں، انسان کے اندر ہی بندے کو کچھ فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دن ہے، بندہ گوشت کھا رہا ہے اور پورے پھول رہے ہیں، بندہ صبح اٹھتا ہے اور انگلیوں کے پورے کیا ہیں؟ پھولے ہوئے، تو بندہ سمجھ لے کہ گوشت جو ہے نا وہ اضافی استعمال ہو رہا ہے، اور یہ یورک ایسڈ کا جو ہے وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو یورک ایسڈ پرابلم ہے، بالخصوص جن کے جوائنٹس میں، جوڑوں میں درد رہتا ہے، جن کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہڈیوں میں سے کڑک کڑک کی آواز بھی باہر نا آتی رہتی ہے، یہ یورک ایسڈ بڑے ہونے کی بھی ایک علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ گوشت پہ گوشت کھا رہا ہے، اپنے لیے نقصان ہی کر رہے ہیں۔ سلمان بھائی بعض اوقات تو زیادتی کی بھی بات نہیں ہوتی کہ زیادہ کھا رہا ہے، وہ چیز ہی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب جیسے شوگر والے کے لیے چینی ہے، کولیسٹرول والے کے لیے کولیسٹرول والے آئٹم ہیں، تو یہ اس کے لیے زیادہ اور کم کی بات ہی نہیں ہے، اس نے تو بیچارے نے پرہیز ہی کرنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری فیملی میں کسی کو، یعنی عید سے بالکل متصلاً ان کو جو ہے بڑے کا چھوٹے کا دونوں گوشت بند کر دیے گئے، تو کیا ہے وہ اس فرد کو میں جانتا ہوں، وہ گوشت برائے نام بہت کم کھاتے ہیں، لیکن جو ہے نا اب بند کر دیا۔ کیوں بند کر دیا؟ بھائی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے تو بند کر دیا۔ تو زیادہ اور کمی تو وہ بات کی بات ہے، لیکن جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے وہ تو آپ کو امیڈیٹلی روکنا پڑے گی۔ صحیح۔ ہمارا پرابلم یہ ہے بعض اوقات جو ہے نا ہم صرف ذائقے کے لیے یا تفریح کے لیے ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ میری رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب سے بات ہوئی، تو وہ آپ کو پتہ ہے بہت پرہیز وغیرہ اس طرح کے معاملات میں محتاط ہیں، تو یہیں ہم گئے تھے نیچے، تو حضرت کچھ کھانے میں بہت احتیاط کر رہے تھے، تو تھوڑی ہمارے جو اراکین شورا شفقت بھی فرماتے ہیں، تھوڑی اسپیس بھی دے دیتے ہیں عمران بھائی جی۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آج صاحب کیا آپ اتنا پرہیز کرتے رہتے ہیں، کیا اتنا سادہ لائف اسٹائل ہے پہلے ہی آپ کا اس پر، اور آپ جو ہے نا پرہیز کر رہے ہیں، کس بات کا پرہیز؟ آپ تو اسمارٹ آدمی ہیں۔ تو اور میں نے بولا وہ زندگی میں جو ہونا ہے نا، تھوڑا اس وقت ایک موڈ تھا تو وہ انداز گفتگو یہ تھا ان سے، تو میں نے عرض کی کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے،
کوئی ضروری تھوڑی ہر کوئی 100 سال زندہ رہے اور صحت مندی زندہ رہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بیچارے جو ہے نا اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کسی پرابلم کو شکار ہو جاتے ہیں. اچانک بھی تو موت آ ہی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں اچانک موت آ جانا یا بیمار ہو جانا, بغیر بد پرہیزی کے بیمار ہو جانا, وہ تو سب دست قدرت میں اور ہو جاتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن کم از کم بندہ اس موقع پہ نا اپنے آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوتا. یہ اس کا اپنا آپ یہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بد پرہیزی نہیں کری, میں نے کوئی 19-20 معاملہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی اور ایک اچھی لگی مجھے بات کہ جب آپ کسی ایسی بلا میں مبتلا ہوتے ہیں, ایسی بیماری میں, ایسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کے اسباب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ نے اختیار کی ہیں حسان بھائی, تو پھر جو ہے نا آپ مطلب اور زیادہ جو ہے نا اندر سے ڈس ہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش میں نہیں کرتا, جو ہے نا کاش میں نہیں کرتا, یہ آپ کی فیلنگ جو ہے نا اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور آپ ایک اسٹریس کے عالم میں چلے جاتے ہیں. اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں نا سلمان بھائی, وہ بڑی خوبصورت ہیں اور وہ بڑی آئیڈیلائز ہیں. آپ دیکھیے دین اسلام نے ہمیں کسی جائز تفریح سے, کسی جائز ذائقے سے روکا نہیں, یعنی ناجائز قرار نہیں دیا اسے. آپ کریں بے شک سادہ سا اصول دیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ تو, لیکن اب اس میں آگے چل کر باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اعتدال رکھیں. آپ ایک شخص کی عادت وہی آپ والی جو صوبان بھائی نے بات کی ہے جس کو آپ نے کوٹ کیا کہ 60 گرام کھانے کی ہے, وہ اس کا ریگولرلی اس کا جسم جو ہے نا اس کا عادی ہو گیا ہے. اب ایک دم سے وہ 600 گرام کھائے گا تو اس کا جسم اس کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی میں بڑی موٹی سی مثال دوں کہ عام افراد جو ہیں جو بوجھ نہیں اٹھاتے سلمان بھائی, ان کو اگر آپ 4 اینٹیں ان کے کندھے پہ لاد دیں یا سیمنٹ کی یا بجری کی بوری ان کے کندھے پہ لاد دیں آپ, تو شاید جو ہے نا وہ 1 منزل بھی نہیں چڑھ پائیں گے, اور وہ جو ہے نا 50 قدم بھی ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. اور وہ 50 قدم اگر چل بھی لیے تو وہ کتنی دیر بیٹھے اور لیٹے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ ہمارے جوتیا بازار میں کراچی میں چلے جائیں, ٹرک کے ٹرک آ رہے ہوتے ہیں جی اناج کے, اور 100 کلو کی بوریاں ہوتی ہیں. وہ مزدور جو ہے 3 انگلیوں سے اس نے ایک اوزار پکڑا ہوا ہوتا ہے, یوں بوری لیتا ہے اور وہ یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں کر رہا ہوتا ہے. سارا پہنچاتے ہیں فلور پہ, اوپر بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ ریتی بجری سیمنٹ اور یہ بلاکس چڑھانے والے جو افراد ہوتے ہیں بڑی بڑی منزل عمارتوں میں, ان کو دیکھیں تو ان کی عادت ہوتی ہے. تو آپ اپنے کھانے کا جو شیڈول ہے یا جو مقدار ہے یا جو انداز ہے نا, جو عادت ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے نا آپ ہٹیں نہیں. چلیں صحیح ایک ایونٹ آیا ہے, ایک چینجنگ تو آئی, ایک فطری سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل عام دنوں جیسا ہو, لیکن آپ اس سے بہت زیادہ ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں. نہیں تو آپ بیڈ ریسٹ تک نہ بھی پہنچیں, بڑی بیماری تک نہ بھی پہنچیں, تو 2-4 دن کے لیے طبیعت کا دھرم بھرم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور پھر 2-4 گولیوں کی بھی پھر ٹیبلٹس کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. اور انسان کی طبیعت یہ ہے, انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ عمران بھائی اپنی نارمل حالت میں نا نشاط فیل کرتا ہے, ایک کیا کہنا چاہیے کہ سیٹسفائی ہوتا ہے وہ, اور ایک خوش و خرم محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اور ذرا سا آپ دیکھیں تکلیف ہوتی ہے, ذرا سے معدے میں تکلیف ہو گئی, ذرا سی پیٹ میں تکلیف ہو گئی, ذرا سے ہاتھ میں درد ہو گئی, دانت میں درد ہو گیا ذرا سا, تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور بالخصوص اگر آپ کا کوئی سوچنے سمجھنے کا کام ہے, آپ گھر کے بڑے ہیں اور وہاں پہ آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, تو ایسا نہ ہو داڑھ کا چھوٹا سا درد جو ہے نا وہ فیصلہ ہی غلط کروا دیں. تو لہٰذا آپ احتیاط کریں. اس طرح کے معاملات میں احتیاط اور مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس طریقے کے افراد ہوں جنہیں فیصلے کرنے ہوں, جنہیں کسی معاملے میں ڈیسیجن لینا ہو, تو اگر ان کی طبیعت میں اضطراب ہو, طبیعت ناساز ہو, آرام نہ کیا ہوا ہو, نیند پوری نہ کی ہوئی ہو, فیصلہ سازی میں چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, تو انہیں اس وقت فیصلے نہیں کرنے چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ جو آپ کے زیادہ یا کم کھانے یا غلط کھانے کی وجہ سے, طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا اثر فیصلے پہ پڑا. ہو سکتا ہے کسی کو میری بات چٹکلا لگ رہی ہو, لیکن آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں ایسی بات, اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ سارے کام جو ہیں ڈیسیجن میکنگ والے, جب آپ کو کسی ایک چیز کو اختیار کرنا ہے, بقیہ کو چھوڑنا ہے, وہاں پہ آپ کی طبیعت میں نشاط ہونا, فرحت ہونا, صحت مند ہونا, چاقو چوبند ہونا, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور بڑا زبردست میٹر کرتی ہیں. درست فرمایا آپ نے, اللہ برکتیں دے. بات ہو رہی ہے کھانے کے احتیاط کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور امیر سنت کا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, مسکرانے کے طبی فوائد. ذرا آئیے یہ بھی سنیے. جی میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مسکرانے کے طبی فوائد کون سے ہیں؟ مسکرانا یہ سنت ہے, مگر اس کا محل ہو, کوئی نیت بھی اچھی ہو.
मुस्कुराना ये कि सामने वाले के दिल में खुशी दाखिल करेगा, और ये भी एक कार्य सवाब है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से उम्मु दरदा रदियल्लाहु अन्हा, दोनों साहबी और साहबिया और मियां बीवी। तो उम्मु दरदा ने अर्ज किया कि आप जब देखो मुस्कुराते रहते हैं, बात करते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं। तो इन्होंने ये इरशाद फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा जब भी बात करते हैं मुस्कुराते हैं। इस तरह की ये हदीस पाक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक नाम भी है मुतबस्सिम, यानी मुस्कुराने वाला। कितना मुस्कुराते होंगे। ये चंद फवाइद बयान किए गए हैं मुस्कुराने के, तिब्बी फायदे जिनका उन्होंने कहा था। यानी मुस्कुराहट से जो ज़हनी दबाव होता है, उस ज़हनी दबाव में कमी वाकई होती है। ये यूं समझे कि डिप्रेशन में कमी वाकई होती है जब आप मुस्कुराते हैं। इसके साथ साथ मुस्कुराने से कहा जाता है कुव्वत मुदाफ़अत, इम्यून सिस्टम वो भी मजबूत होता है। बल्कि यहाँ तो लिखा हुआ है कि इससे सफेद खूनी जो सेल्स होते हैं, सफेद सेल्स, उनमें इजाफा होता है, मदद मिलती है, जिससे कुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा भी होता है। मजीद लिखते हैं दिमागी सेहत को भी मजबूती मिलती है जब आप मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराहट की वजह से आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस से मुकाबला करने में भी मदद मिलती है, और आप मुस्बत सोच की तरफ चल रहे होते हैं मुस्कुराने से। अच्छा, अब मुस्कुराना भी क्या अकेले में मुस्कुराता रहे? क्या अच्छा, ये भी मुस्कुराने का फायदा मैंने पढ़ा है। जब भी आप मुस्कुराए ना, आपके मुस्कुराने से देखने वाले मुस्कुराए होंगे। हाँ, ये मुस्कुराना इसको मुतादी कहते हैं। यानी कि मुस्कुराना एक मुतादी आदत है कि जब आप करते हैं ना, तो आपको देखकर कोई हो, यानी आप हर एक को रोता देखकर बंदा रोता नहीं है, लेकिन जब आप मुस्कुराते तो देखते आदमी मुस्कुराना शुरू कर देता है। नहीं, मगर मुझे तजर्बा ऐसे भी होते हैं, मैं मुस्कुराता हूँ, इनका मुंह सपाटी रहता है। वो उनको इलाज की जरूरत है, वो आपके पास आते रहे, उनका मद्दी मुजाकर का मामद बना देंगे। एक आदमी जो मतलब जिसका एक असर होता है लोगों पर, वो मुस्कुराए तो भी आप रिप्लाई में ना मुस्कुराए तो अम्मी अब्बू के सामने क्या मुस्कुराते होंगे। अब बाज लोग है ना, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन लेस पर्सनैलिटी। अच्छा, यानी इनके अंदर किसी किस्म की एक्सप्रेशन नहीं है, ये किसी किस्म का तासुर देते ही नहीं है किसी किस्म का। ये बॉडी लैंग्वेज इनके पास उमूमन से होती नहीं है, ऐसे के ऐसे रहते, अपने को बोले इसको पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ देखकर भी हमको यूं वो मैंने एक चुटकुला पहले भी बयान किया है, फिर मौका निकला है तो एक मुलाकात में एक ईसाई बात है, नौजवान थे बेचारे, मुलाकात के लिए बोले मेरे सब मुखालिफ हैं, सब मेरे से नाराज, घर में भी लोग नाराज रहते हैं, घर वाले भी नाराज रहते हैं, कोई मुझे लिफ्ट नहीं कराता। तो मैंने उससे कहा कि आपको मुस्कुराना आता है? आप मत पूछना किसी को मुस्कुराना आता है, वो लड़ाई कर देगा। मैंने कहा आपको मुस्कुराना आता है? तो इसने यूं करके आधा मुस्कुराया हो गया। तो शायद मैंने उसको कहा आपके मरज का इलाज आपके पास है, हम मुंह चढ़ा चढ़ा के रखेंगे तो कौन आपसे सेट होगा। वो गुजराती कहावत है, हंसे तेनु घर बसे, यानी उर्दू इसका ये बनेगा हंसता उसे घर बसता है। तो ये कि आप हंस के मुस्कुरा कर घर में मतलब बातचीत करेंगे, गम खारी करेंगे, हमदर्दी करेंगे, तो ये सारे आपके गिरविदा हो जाएंगे। दोस्तों के साथ भी इसी तरह करेंगे तो वो आपके पीछे पीछे होंगे। अब हर वक्त सोबड़ा चढ़ा के रखेंगे तो किसको इतनी गरज है जो आपको मनाता फिरे। बात बात पे नाराज हो जाएंगे। बातों की ये भी आदत होती, बात बात पे मुंह चढ़ा लेते हैं और फिर बोले नहीं बोलाते। तो ये कब तक अगला आपको मनाएगा यार। बल्कि सही बात है कि कुछ अगर ये कमजोर बात कर भी जाए ना कि दोस्त, तब भी आदमी दिल पे लग भी गया तो इसको उल्टी कर दे, पीछे मुंह कर गए, बिगाड़े नहीं। वरना फिर ये कि आप मुंह चढ़ाएंगे तो वो कोई आपको नहीं मनाने आएगा यार, अकेले हो जाएंगे।
اور ہو جاتے ہیں بیچارے اس طرح کے لوگ اکیلے جو بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, بات پہ غصے ہو جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں, مسکراتے نہیں ہیں, منہ پھلاتے ہیں, تو وہ بیچارے ان کے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے اللہ اللہ اللہ. اس لیے وہ ہنسے تینوں گھر بسے. کیا خوبصورت بات بتائی میرے سنت نے, اور کیا اچھے مدنی پھول جو ہے عطا فرمائے. اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فیض ہی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کال شامل کرتے ہیں جی. محمد عمیر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. میرا نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. ہاں بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نام خاص مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے کمال رکھا ہے. مرحبا جی. نعت خواں اسلام بھائی ہیں, ان سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. بہت شکریہ جی. ایک تو میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں, ان کو تقریباً کم و بیش 1.5 سال ہونے والا ہے, دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. حضرت صاحب کے طالب تھے, الحمدللہ رات کو انہوں نے توبہ بھی کی, تجدید ایمان کیا, ہمیں دعا سے نوازا. اور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا ہے کہ بندہ کون سا طریقہ, ویسے تو اولاد صدقہ جاری ہے, کون سا ایسا آسان طریقہ کرے کہ والد کے لیے بہت ہی آسانی سے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی روح کو خوش کر سکیں. جزاک اللہ خیرا. آمین جی. عمران بھائی. دیکھیں والدین کے جو حقوق ہیں وہ والدین کی وفات پر ہی ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی اولاد پر والدین کے حقوق کچھ نہ کچھ باقی ہوا کرتے ہیں, جس کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. تو اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے نیکیاں کرتے رہیں, ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہیں, ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ جو ہے وہ کر دیں. آپ کوئی مسجد بنا دیں, کوئی مدرسہ بنوا دیں, کسی کو جو ہے وہ حفظ کروا دیں, کسی کو جو ہے وہ آپ عالم دین بنا دیں, آپ خود جو ہے وہ حفظ کر لیں, یا بچے کو اپنی اولاد میں سے کسی کو عالم یا حافظ بنا دیں, تو اس کا ثواب جو ہے آپ کے والدین کو ملتا رہے گا. اور صدقہ جاریہ کوئی بھی آپ کر دیں, کوئی دعوت اسلامی کے جو FGRF والے جو مدنی کام ہیں اس میں بھی آپ جو ہے وہ اچھی نیت سے والدین کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. مدنی قافلوں میں جو ہے وہ آپ اس میں سفر کریں تو انشاءاللہ یہ جو ثواب ہے تو یہ آپ کے والدین تک پہنچتا رہے گا. اس کے علاوہ جو بھی آپ کی نیکیاں ہیں, جتنی نیکیاں آپ زندگی میں اور دن کے اندر کریں, ان تمام نیکیوں کا ثواب آپ اپنے والدین کو بھی ایصال کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کے والدین کو. ایصال نہیں کریں گے تو بھی ماں باپ کو برکت ملتی رہے گی, یہ بھی ایک بات ہے. اولاد کے نیک اعمال کا جو ایک فیضان ہے یہ ماں باپ کو ملتا رہتا ہے. اولاد نیک بن جائے نا جی تو اس کی نیکیوں کا تو میٹر چل ہی رہا ہوتا ہے, والدین کا بھی میٹر چل رہا ہوتا ہے. اور یہ نیک اولاد جو ہے نا, کبھی کبھی جب اسے خیال آئے نا والدین کا, تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اسے نیکی کی توفیق دی ہے, جس کی برکت سے اس کے والدین کو قبر میں اور آخرت میں فائدہ ہو. مدینہ میسیج بھی لیتے ہیں جی. مکی ہیں, ان کی فرمائش ہے جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ کلام سنائیں. مرحبا. عامر بھائی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سرکار توجہ فرمائیں کلام سنائیں. بہت شکریہ. درخواست ہے کہ منقبت پیر اتار ہے یہ سنائیں لیاقت پور سے. مرحبا, اللہ برکت دے. دانش بھائی جو حیدرآباد والے ہیں ان کو بھی پروگرام میں لائیں. واہ بھائی مرحبا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, دانش بھائی سے عرض کرتے ہیں. دانش بھائی بڑے پیارے اس ٹائم بھائی ہمارے, میروز بھائی جی ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں ماشاءاللہ, ہنستے مسکراتے اور پربہار شخصیت ہیں ماشاءاللہ. یعنی اگر کوئی پریشان حال ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ اپنی پریشانی کو کافی حد تک مندمل کرنے میں کامیاب ہو جائے ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ ہیں نعت سنائیں ہمیں کہ کون سی نعت سنی. امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. خاک مدینہ ہوتی کلام سننا ہے. بھکر سے میسج ہے. بہت شکریہ. اور اشفاق بھائی اور عبدالحبیب بھائی کا جو نیا کلام آیا ہے یہ ضرور سنوایا جائے. کچھ کلام سنتے ہیں حسان بھائی سے. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو میری چمکائی چمکائی آقا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، حاضر سے
सरकार पे तन मन जान फिदा सरकार जो फरमाए सरकार तवज्जो वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। आइए आपको अब्दुल हबीब भाई का और अशफाक भाई का पढ़ा हुआ बड़ा ही प्यारा कलाम सुनाते हैं जी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ही प्यारा कलाम और बड़े जबरदस्त अंदाज में। खालिद अकेले भाई, में, तन्हाई में, ये तो बंदा यकीन माने, मेरे जहन में एक मंजर कशी आ रही, इमरान भाई, आप इस तरफ सफर करें ना, कभी यहाँ से इमरान भाई एबटाबाद से आप सफर शुरू करें और चिलास तक आप जाएं, ऊपर के इलाकों की तरफ जी। चिलास तो फिर नीचे चला जाता है, बाबू सेठ आपके बाद नीचे आता है, तो वहां आप जा रहे हो और ये कलाम जो है वो आप सुन रहे हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे जो है वो आप देख रहे हो। ये या फिर वो जो गिलगित का रोड है ना, नीचे उतर रहा है स्कर्दू, ये इधर अस्तोर की तरफ जो आ रहा है, वहां से आप वो उतरे, वो अस्तोर वाले रोड पर जो है वो आप आए और उस रोड से होते हुए रट्टू तक जाएं और ये कलाम सुनते जाएं। मैं कह रहा हूँ आपके सफर का लुत्फ जो है ना, वो दोबाला, सह बाला, चहार बाला, पंज बाला, शश बाला हो जाएगा। और आप सारे बाला ये अबूर कर चुके हैं। नहीं, मैं इस कलाम के बगैर ही बालाई हमने दूसरे कलाम जो थे वो भी माशाल्लाह अच्छे थे। जी हाँ जी, बहरहाल सलमान भाई शहरों के नाम जो है ना चुन चुन कर लेते हैं, यानी मुश्किल तरीन, और अगर कोई बंदा वहाँ गया भी हो ना तो ये नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं सलमान भाई ये भी सोच रहा हूँ कि देखें इस तरह के खुशगवार लम्हात में ये जहन बनना कि मैं तिलावत सुनूं, मैं नात सुनूं, ये भी अल्लाह का कितना बड़ा करम है, ये भी उसकी अता है। वरना ऐसे मौके पर जो है लोग जो है वो म्यूजिक की तरफ जाते हैं, दीगर जो है गुनाहों की तरफ जाते हैं। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ये सोच अता फरमाई है कि इस वक्त के अंदर भी खुशगवार लम्हात में भी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाना। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है जी, बल्कि अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। नाते रसूल मकबूल जो है रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह वालों का जिक्र, तिलावत कुरान, ये रूह की ग़िज़ा है। और वाक़अतन जिसको ये मिठास मिल गई ना, ये जब मिठास मिल गई ना, फिर बंदे की गाड़ी चल रही हो और नज़ारे हो तो मज़े को मज़ा आ जाता है। इमरान भाई, इन वादियों में ना जब अजान गूंजती है ना और आप खड़े हो वादी के दरमियान में किसी ऐसी जगह पे जहाँ से नज़ारा हो रहा हो, तो जैसे जैसे मौज़िन जो अजान के कलिमात अदा कर रहा होता ना, मंजर आपके सामने होता तो कैफियत बन जाती है। अल्लाह, फिजाने मदीना निकियाल जी, फिजाने मदीना निकियाल, निकियाल की फतेहपुर है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, बर लबे सड़क अल्हम्दुलिल्लाह, आली शान जबरदस्त शानदार मदनी मरकज़ दावत इस्लामी का, उसमें जामिअतुल मदीना भी है, मदरसतुल मदीना भी है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत माशाअल्लाह मस्जिद भी है और नज़ारा भी उसका मतलब लाजवाब है। बाकी में रोज भाई वहाँ मैंने अजान सुनी, अल्लाह, हम वहाँ जो है ना वो मैं भी था और भी इस्लामी थे काफ़ी सारे। हाजी वकारुल मदीना दामत बरकतुल कुद्सिया के साथ हमारा एक जदवल था, रिकॉर्डिंग्स भी थी, तो वहीं फैज़ान मदीना निकियाल के नीचे हमारी एक, जैसे वो साथ में ही जगह है तो वो काफ़ी उसकी मंजिलें हैं, 1 2 3 4 करीबन 5 मंजिला मेरोज भाई वो है माशाल्लाह। तो नीचे हम एक रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहे थे वो पहाड़ की तरफ, तो उसके बाद फिर बहरहाल वो अजान की आवाज़ आती है, तो वाकई सही फरमाया आपने कि फिर बन जाती है। इमरान भाई मैं यहाँ और बात करूँ, ये अल्लाह की रहमत भी है और एक नेक माहौल की, नेक सोहबत की बरकत भी है, ये भी, इसको भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैंने और महरोज भाई ने भी एक ट्रैवल किया, हम भी साथ थे, एक ही सफर में साथ थे। अल्लाह करे दोबारा भी ऐसा मौका मिले, मक्के मदीने के सफर में मुर्शिद का साथ मिले, मेरा पार हो जाए इंशाल्लाह। तो महरोज भाई ने जब किलर माउंटेन देखा ना, किलर माउंटेन जिसे नांगा पर्वत कहा जाता है, अच्छा, तो वहां पर महरोज भाई ने एक जो है वो जुमला कहा और वो जुमला मेरे दिल पे नक्श हो गया। महरोज भाई ने कहा कि सलमान भाई, अगर ये मंजर कोई आरिफ बिल्ला देखे ना तो ये मंजर देख के वो तड़प उठे, कि मेरे रब की क्या कुदरत है और मेरे मालिक ने क्या क्या कुछ बनाया है।
تخلیق کائنات، یہ پربت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جھرنے، یہ سرسبز و شاداب وادیاں، یہ لہلہاتے کھیت، اور یہ برستا پانی، اور یہ ٹھنڈی ہوا، اللہ، اور یہ مختلف قسم کے جو انواع و اقسام کے پھل نظر آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ سلمان بھائی، منظر سے ناظر کی طرف آئے نا، اگر جی دنیا میں بہت سارے منظر ایسے ہوتے ہیں، بالخصوص اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ جو ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں توجہ کریں جی، کہ آپ نا منظر دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں، یعنی آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں، دل، دماغ، ذہن، شعور بھی تھک جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے ایک بات محسوس کری کہ یہ جو آپ نے سارے مناظر بیان کیے، پہاڑ ہیں، دشت ہے، صحرا ہے، نشیب و فراز ہیں جناب، کہیں پہ جھرنے ہیں، کہیں پہ دریا ہے، کہیں پہ برف ہے، کہیں پہ خشکی ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، پھر رنگ برنگے، ان کو دیکھ کے نہ آنکھیں تھکتی ہیں، نہ ذہن و شعور تھکتا ہے، نہ آپ کی عقل تھکتی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک توانائی مل رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی جو روشنی ہے بڑھتی ہے، لیکن میں ابھی محسوس کر رہا ہوں، اس وقت تو نہیں تھی یہ بات ذہن میں، ابھی جب آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں، ہم تھک نہیں رہے، پہاڑ دیکھ کر نہیں تھک رہے، یعنی پہاڑ ہیں میلوں، لکھوں دک پہاڑ ہیں، ایسی بات، اور پہاڑی پہاڑ ہیں، مطلب جہاں نگاہ اٹھاؤ پہاڑ ہیں، پہاڑ، لیکن آپ تھک نہیں رہے خالد بھائی۔ اچھا، منظر دیکھ رہے ہیں آپ، سبزہ ہے، سبزہ کتنا دیکھیں گے آپ، کتنا سبزہ دیکھیں گے آپ؟ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک جگہ گئے تھے، وہاں پہ ایک دو کلام بھی پڑھے تم نے، اوپر ٹاپ پر، جی 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 جی، تو وہاں پہ سبزہ ہی سبزہ تھا، جہاں نگاہ اٹھاؤ تو وہ سبزہ ہی سبزہ، یا پھر آسمان، سبزہ یا بادل، اس کے علاوہ تو وہاں کچھ نہیں تھا، ایسی بات۔ لیکن نگاہ سبزہ دیکھنے سے تھک نہیں رہی۔ تو قدرت الہی کے عجائبات جو ہیں نا، ان کو دیکھنے سے بندہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ اس سے اس کو ایک لفظ ہے نا، جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اور اللہ توفیق دے تو اس سے اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جو ہمارے سفر، ہم نے بھی دیکھا، بات ہم کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، ہمارا جو سفر تھا اس میں عمران بھائی نمازیں تھیں اور ذکر و اذکار تھے، دیگر معاملات تھے، ایک دوسرے کی خیرخواہی تھی، اور میں نے ایک چیز یہ بھی محسوس کی کہ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو ان مقامات پہ جانے کے بعد، ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو بے ہنگم طور پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ وہاں پہ بھی اور یہاں پر بھی، لیکن ایک وہاں پہ بھی ہم نے تعداد دیکھی کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں سلمان، ماشاءاللہ، یعنی وہ ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ بظاہر نہیں لگتا کہ عمومی طور پہ لوگوں کا مزاج جس کا نہیں بنا ہوا وہ نماز پڑھے گا، لیکن وہاں پہ ہم نے مسجد میں بھی رش دیکھا، بلکہ بعض اوقات تو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک جھرنے پہ ہم رکے تھے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، جی 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 جی، اور کسی اور کی جائے نمازوں پہ ہم نے نمازیں پڑھی۔ ہاں، کن کی جائے نمازوں پڑھی تھی وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ لوگ تھے، وہ کیمپنگ کے لیے، جیسے وہ ہوتا ہے نا شوق، موٹر سائیکل، بڑا سا موٹر سائیکل ہوتا ہے اور ان کا کیمپنگ کا مطلب وہ پیچھے سارا نظام ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں وہیں اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے افراد جو تھے، اور نماز غالباً دن کی کوئی نماز تھی، عصر پڑھی تھی ہم نے، جی عصر کی نماز، میرے دن میں بھی یہ آ رہا تھا، عصر کی نماز تھی، اور پانی خالد بھائی اتنا تیز تھا جہاں ہم وضو کرنے بیٹھے تھے، اللہ اکبر، ہمارے ایک اسنیہ میں کی ٹوپی بہہ گئی اس پانی کے اندر، یہ بھی ایک بات ہے، اور ٹھنڈا پانی، پانی ٹھنڈا تھا۔ تو وہ جو کیمپنگ والے انہوں نے پہچان بھی لیا تھا ہمیں، جی الحمدللہ، ایک مدنی چینل کے حوالے سے، مختلف شہروں کے تھے تینوں، جی، اور ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے والے تھے، ایک اس میں سے ایسے تھے جو جمعرات اجتماع میں بھی تشریف لائے، جی، تو ان کے جائے نماز پر ہم نے مطلب نماز پڑھی وہاں پر، یعنی ان کو آپ دیکھیں وہ جو کیمپنگ کر رہے تھے نا، وہ جائے نمازیں ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی عمدہ خوبی ہے یہ، ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد رہیں۔ آپ دیکھیں کہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں کائنات میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لآیات لأولی الالباب ارشاد فرمایا ہے کہ ان تبدیلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اور عقل مند تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ساتھ رکھتا ہے، تھوڑی فراموش کرتا ہے اس کو۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے پیچھے نہیں چلیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلا ہے۔ ایک طرف تو یہ نعرہ ہو کہ جناب ان سارے مناظر کو ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے سیرو فی الارض کا کہ زمین میں سیر کرو. جب زمین میں سیر کر رہا ہے تو یاد الہی کے ساتھ سیر کرے. اور جو مہروز بھائی بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آ رہا تھا کہ بندہ نظارہ دیکھ رہا ہے, نظر تھک نہیں رہی بلکہ گویا روشنی بڑھ رہی ہے اور لذت آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سافروا تصحوا, سفر کرو صحت مند ہو جاؤ گے. آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ کون سا سفر ہوگا, وہی ہوگا جو یاد الہی کے ساتھ آباد ہوگا. اور اس سفر کے ساتھ ساتھ نا سلمان بھائی, اگر سفر آپ کا دل مردہ کر دے, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا جسم تندرست ہو جائے. اس کے بعد آپ اکتاہٹ محسوس کریں گے, تھکن محسوس کریں گے, آپ بیزاری محسوس کریں گے اور چاہیں گے کہ اب کچھ الگ سے ہونا چاہیے. یعنی پہلے آپ اپنی زندگی میں کچھ چینج لانے کے لیے, کچھ بدلاؤ لانے کے لیے, ایکٹیویٹیز تبدیل کرنے کے لیے, کچھ تازگی لانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا آپ نے, اور اس کے بعد پھر مزید تازگی چاہیے آپ کو, تو اب آپ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سفر نے آپ کو مزید تھکا دیا. لیکن سفر ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو. آپ مکے سے مدینے کی طرف, مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہوں, کبھی آپ احد دیکھ رہے ہوں, کبھی وہ راہ گزر ہو آپ کی جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گزرے ہیں, اور یاد وہی ہو. ورنہ کائنات تو وہی ہے نا, ان کا بنانے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتے چلے جائیں. فرمایا گیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, ذرا دیکھیے تو صحیح اونٹ کو. بلکہ جب اس کے نہر ہونے کے ہم مناظر دیکھتے ہیں تو اونٹ کس طرح اپنی گردن کو بالآخر جھکا رہا ہوتا ہے, گویا جس طرح مسلمان سجدے میں جاتے وقت اپنی کیفیت بنا رہا ہوتا ہے, وہ جب اونٹ بالکل نہر ہو کر اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح اپنی گردن کو رکھ رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے. ورنہ اس کی زندگی میں ہی آپ کے لیے بہت سارے پیغام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحرا کے لیے کس طرح بنایا ہے کہ یہ لمبے صحرا جہاں اور جانور تھک جائیں, یہ ان کا سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ اپنا غلہ اناج کس طرح سے اپنے ہی اندر اسٹور کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ایک شاہکار بنایا ہے. اس نظر سے دیکھیے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, پہاڑوں کو دیکھیے کہ کیسے قائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, آپ زمین کو دیکھیے. اچھا کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ پہاڑ اور زمین ایک ساتھ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے زمین یوں بچھی 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 ایک دم اوپر جا رہی ہے, ایسی بات, یہ کیسے ہوا ہے. اور جب پہاڑ کے بارے میں پڑھیں گے تو پہاڑ نے تو اپنی جڑیں بہت زیادہ زمین کے اندر گاڑی ہوئی ہیں. جتنا پہاڑ زمین کے اوپر ہوتا ہے وہ اس کی جڑ کا بہت محدود حصہ ہوتا ہے, اس کی جڑ اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتی ہے. کبھی اس پر واقعتاً بندہ غور کرے, ریسرچ پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا ہے. پھر ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر, لوگوں کو نصیحت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد دلاؤ لوگوں کو. انما انت مذکر, کہ آپ تو لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ. ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں نا سلمان بھائی, کہ اللہ کی قدرت کے نظارے اور یہ قدرت کے کرشمے, یہ سارے مزہ اس وقت دیں گے جب آپ صحت مند ہوں گے, ایسی بات, جب آپ تندرست ہوں گے. اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو ایسے ہی موقع پر آپ کو کوئی جو ہے وہ لطف و سرور نہیں آئے گا. اپنی صحت کا خیال ہم نے, اگر سفر کا مزہ لینا ہے, سفر سے اگر لطف اندوز ہونا ہے تو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا پڑے گا. ورنہ سفر ہمارے لیے, ویسے سفر کو کہا گیا کہ عذاب کا ٹکڑا ہے, لیکن اگر سفر کے اندر بھی صحت درست ہو تو سفر جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. ہمارے اسلام نے تو یہ فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مسلمان, طاقتور تندرست صحت مند مسلمان کمزور مسلمان سے اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے. تو اب قوی اگر صحت مند ہوگا, تندرست ہوگا, تو اللہ رب العالمین اس مسلمان کو زیادہ پسند فرماتا ہے, اس پر نظر رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہمارے اسلام نے حفظان صحت کے اصول تک بیان فرمائے ہیں. اب جیسے کہ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مسلمان اگر کسی جگہ بیٹھا ہو, بندہ اگر کسی جگہ بیٹھا ہو اور وہ ایسی جگہ ہو کہ اس کے اوپر آدھی دھوپ ہو اور آدھا جو ہے وہ سایہ ہو, تو حدیث میں اسے منع کیا گیا کہ اس جگہ پر نہ بیٹھے.
مرآت کے اندر مفتی صاحب نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کیونکہ اگر وہ آدھا جسم اس کا جو ہے وہ دھوپ میں ہوگا، آدھا سائے میں ہوگا، تو اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، کیونکہ دھوپ اپنا اثر دکھائے گی اور جو سایہ ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ ٹھنڈا اور گرم ایک ہی وقت میں اگر جمع ہو جائے گا تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ یہ حفظان صحت کا اصول ہے جو ہمارے اسلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو صحت کا خیال فرمائے۔ مرحبا۔ یوں تو جہاں نگاہ اٹھاؤ تو اس کی نشانیاں ہیں اور بندہ دل سے آواز آتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، لیکن بعض اوقات غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، دبیز پردے، جی دبیز پردے پڑ جاتے ہیں کہ سامنے کی چیز جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر انسان منزل سے ایسے ہی دور ہو جاتا ہے جیسے کسی بڑی شاہراہ پہ جا رہا ہو نا اور اس کی منزل مقصود کا جو ہے نا بورڈ لگا ہوا ہو کہ اس طرف جانا ہے، تو بس وہ اس بورڈ کو ہی دیکھنا رہ جاتا، باقی سارے منظر دیکھ لیتا وہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں بھی سارے مناظر جو ہیں یہ قدرت الہی کی طرف دلیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی اپنی ذات ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ابھی تازہ جانور ذبح ہوئے ہیں، قربانیاں ہوئی ہیں، تو جانوروں کو بھی جب دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عمران بھائی یعنی اگر آپ دیکھیں تو بچپن سے ساری چیزیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر نئی چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی یعنی قدرت ہے، کیسا شاہکار ہے، اس کے کوئی بھی جاندار ہو اس کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں سلمان بھائی۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ چیزیں فلاں کو نظر آ رہی ہیں، فلاں کو نظر آ رہی ہیں، کیا مجھے بھی نظر آ رہی ہیں؟ اور نظر آنے کا مطلب یہی ہے سلمان بھائی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف آ جائیں، جی، کیونکہ آپ کو جب کوئی اچھی چیز دکھتی ہے تو آپ اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کوئی خطرے کی چیز دکھتی ہے نا عمران بھائی تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ ساری سفر کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ ایک جگہ ہم سب کو گاڑی سے اتار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا جی گاڑی سے آپ اتر جائیں، کیونکہ اب جو ہے نا گاڑی مسافروں کو لے کر نہیں چڑھ پائی، جو بھی تھا وہ معاملہ جو بھی تھا، لیکن ہم اتر گئے تھے۔ کیوں جی؟ وہ بہت زیادہ چڑھائی تھی اور گاڑی کا یوں وزن لے کر چڑھنا ذرا دشوار تھا، خطرہ تھا، موڑ بھی تھے، تو ہمیں اتار دیا گیا۔ ایسی بات تو بلکہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ تو بالکل وہ پیچھے آنا شروع ہو گئی، ریورس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خالد بھائی اللہ اکبر، پوچھے مت، مطلب گاڑی ریورس ہو رہی ہے اور پیچھے پتا ہے کہ جب ٹرن لے کر گاڑی جو ہے نا وہ آئی ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے کیا ہے، گہری کھائی ہے، کھائی ہے اور گاڑی ریورس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ بغیر ڈرائیور کے ریورس ہونا شروع ہو گئی، جی بغیر ڈرائیور کے ریورس ہونا شروع ہو گئی۔ کیسی آزمائش کا وقت ہوگا ایسا؟ مجھے یاد آتا ہے میں جب مری گیا تھا تو مری ہم جا رہے تھے، ڈرائیو میں کر رہا تھا، صحیح، تو ایک گاڑی قریب سے گزری تو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے بندے نے مجھے آواز دی، مولانا صاحب آپ کا ٹائر جو ہے نا وہ چال کر رہا ہے، ٹائر گاڑی کے ٹائر میں چال ہے، اس کو دیکھیں فوراً، ببلنگ کر رہا ہے۔ تو میں تو فوراً گھبرا گیا، مطلب اونچائی پہ گاڑی چڑھ رہی ہے اور ایک طرف کھائی ہے ایک طرف پہاڑ ہے، اب ایسے وقت میں کیا بندے کی حالت ہوگی؟ فوراً بریک لگائی، اس کو دیکھا تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر گاڑی کسی سے چلوائی، چیک کیا تو وہ بہرحال ٹائر میں وہ جو ہے نا وہ چال نہیں تھی، ببلنگ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھی، اس کے اوپر جو کور چڑھایا ہوا تھا نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، تو وہ گاڑی چلتے ہوئے یوں لگ رہی تھی کہ جو ہے نا اس میں کچھ چال ہے، پرابلم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ اب تو قدرے آسان ہو گیا سفر، جو آپ بتا رہے ہیں بھائی اتنا مشکل نہیں ہے، ایکسپریس وے روڈ ہے، اس سے آرام سے جا سکتا ہے۔ بہرحال جن وادیوں کی اور جن جو ہے وہ علاقوں کی بات مہروز بھائی کر رہے ہیں وہ یقیناً صرف وہی نہیں سلمان بھائی، صرف وہی نہیں، آنکھیں کھلی رکھیں نا تو اپنے گلی محلے میں بھی آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا، اپنے شہر میں اپنے علاقے میں بھی آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ صرف پہاڑی تھوڑی ہے، پہاڑ تو یوں کہہ لیں کہ بظاہر بے جان ہے، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو آپ کے قرب و جوار میں ہیں، انسان ہیں، رہتے ہیں آپ کے محلوں میں، رہتے ہیں آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کو عبرت ہوگی۔ آپ ہاسپٹل چلے جائیے، آپ قبرستان چلے جائیے، کیا یہ نہیں بتا رہے ہوتے بہت کچھ؟ کہہ نہیں رہے ہوتے؟ یوں تو قبرستان کو کہتے ہیں شہر خاموشہ، لیکن جو ہے نا وہ جتنا بول رہا ہوتا ہے کوئی کیا بولے گا، قبرستان جتنا بول رہا ہوتا ہے کوئی کیا بولے گا، ہر قبر ایک کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اور بالخصوص قدیم قبرستانوں میں چلے جائیں سلمان بھائی اگر، تو وہاں پہ جا کر آپ دیکھیں کیسے کیسے لحیم شہیم، کیسے کیسے مشہور معروف مقبول لوگ قبروں میں سوئے پڑے،
اور قبر ان کی مہروز بھائی قبروں کے کتبوں کی لکھائیاں مٹ گئیں. جی الیاذ باللہ. اللہ بچائے اور بس اللہ پاک ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, اپنی ایمان پناہ میں اللہ میں رکھے, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کی یاد کو, اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت جو ہے وہ نہ ڈالا جائے. سفر اگر کرنا ہے آپ نے یا کوئی ارادہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے تو اس کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, کلام سنتے ہوئے. ہمارا سارا جو سفر میں روز بھائی بڑا طویل سفر کیا ہم نے, تو وہ سارا اسی طرح الحمدللہ اللہ رسول کا ذکر کرتے کرتے وہ بھی گیا اور پھر بعد میں ختم بھی ہو گیا. یاد بہرحال باقی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح نیکی جو کی ہوئی ہے, اللہ رسول کا ذکر جو کیا ہوا ہے, یہ بھی کیا ہوتا ہے, باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام اور صحت ہمارا عنوان ہے, اس کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. گوشت کے کچھ فوائد پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی ہم آپ کو یہاں پر بچوں کے لیے ایک اینیمیشن دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیں. ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا. ایک کوا ایک طوطا تھا, پنجرا کافی چھوٹا تھا. ایک کوا ایک طوطا تھا, پنجرا کافی چھوٹا تھا. دونوں ایک پنجرے میں قید, دونوں ہی کا منہ تھا سید. ایک کوا ایک طوطا تھا, طوطا دل میں کہتا تھا کاش کہ کوا نہ ہوتا. ہر پل سامنے رہتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بدصورت ہے, کالا ہے, کس سے پڑ گیا پالا ہے. کاش کہ یہ ہو مجھ سے دور, میں پنجرے میں ہوں مجبور. طوطا کوے کا تھا اس پہ زور, طوطا کتنا کرتا شور. ٹے کرتا رہتا ہے, دیکھو تو ڈر لگتا ہے. لگتا ہے یہ کتنا برا, رہتا ہوں میں ڈرو ڈرو. کاش یہاں یہ نہ ہوتا, اس کی جگہ کوا ہوتا. کوشش میں اپنی فیل ہوئے جب دونوں نے ملا کے ہاتھ, زور لگایا پھر ایک ساتھ, توڑ دیا پنجرے کا گیٹ. دونوں نے پھر کیا نہ ویٹ, اپنے بازو کھول دیے, دونوں نے پر تول دیے. پیارے بچوں بات سنو, آپس میں مل جل کے رہو. رنگ و نسل کی نفرت کو اپنے دل سے دور رکھو. ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا. پیارے بچوں, ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہنا چاہیے, کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اچھی باتیں کرتے, ان میں مل جل کر بیٹھتے اور ان کے بچوں کو گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے تھے. واہ جی واہ, سبحان اللہ, کیا پیارے انداز میں. حسان بھائی کیسا لگتا ہے آپ کو یہ بچوں کی اینیمیشن اور ان کی وائس سن کر؟ ماشاءاللہ, وہ یوٹیوب وغیرہ پہ کافی دیکھتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ پاک بچوں پر بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھے. اسلام اور صحت عنوان کو لے کر کے جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے, اور میں چاہوں گا عمران بھائی آپ کچھ جو جانوروں کے گوشت ہیں ان کے فوائد کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جی, جانوروں کے گوشت کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی غذائیت رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام, فرمایا تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی. تو یہ حلال ہیں, جو حلال جانور ہیں ان کے جانوروں کے اندر غذائیت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. آپ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ مچھلی اور مرغی کے گوشت کو وائٹ میٹ کہا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی گوشت ہیں, چوپایوں کے جو گوشت ہوا کرتے ہیں ان کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے, سرخ گوشت ان کو کہا جاتا ہے, چاہے بیف ہے چاہے مٹن ہے. جی ہاں. تو اب اس کے اندر جو بکری کا گوشت ہے, اس کی غذائیت کے حوالے سے میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ بکری کا گوشت جو ہے یہ غذائیت سے بھرپور اور عمدہ ہوتا ہے, خون پیدا کرنے والا ہوتا ہے.
گرم مزاج والے افراد کے لیے، اسی طرح بخار اور سل، یعنی سل یہ ایک بیماری ہے جس سے پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور منہ سے خون آنے لگتا ہے، یہ ان کے ساتھ ساتھ مختلف امراض کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ہڈی کے قریب والے گوشت میں رطوبت اور غذائیت زیادہ ہوتی ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ کے گوشت کے اندر غذائیت یہ ہے کہ یہ ذائقے میں نمکین ہوتا ہے اور زیادہ ثقیل یعنی دیر سے ہضم ہونے والا یہ ہوتا ہے، اور یہ بینائی کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ عرق النساء اور اسی طرح کالا یرکان، پیشاب کی جلن، بواسیر وغیرہ کے لیے نفع بخش، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ مر جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح دمبے کے گوشت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کا گوشت نہایت قوت دینے والا اور لذیذ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے گوشت کی نسبت دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اسی طرح بھیڑ کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے گوشت کی تاثیر گرم ہوا کرتی ہے۔ اسے معتدل بنانے کے لیے گوشت کو پکاتے وقت بڑی الائچی، دار چینی اور سیاہ زیرہ شامل کرنا چاہیے تو ذائقے میں بھی اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی جانوروں کے جو گوشت کے فوائد ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ لمیٹیشن کے ساتھ کھانا ہے، مرحبا، زیادتی نہیں کرنی۔ صحیح۔ عرب شریف میں نا میں نے گوشت کے ساتھ ایک زبردست چیز دیکھی کہ وہ گوشت کے ساتھ نا سبزی رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ انداز دوسرا تھا، یعنی اسٹیم میں سلمان بھائی، جسے آپ ہمارے یہاں کراچی مدفون بھی کہتے ہیں، تو وہ جو تھا نا مدفون، اس کے اندر آلو اور لوکی ساتھ رکھی ہوئی گوشت۔ واہ! اچھا، وہ پھر جب کھلتا ہے نا تو وہ لوکی اور آلو نے گوشت کے اجزاء لیے ہوئے ہوتے ہیں اور گوشت میں جو ہے اس کے اجزاء گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بہت کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے، اور جو انہوں نے اعتدال والی بات کی نا کہ وہ اس کی جو یعنی اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ اعتدال پہ لے آتے سبزی ملاتے۔ پرہیز تو اپنی جگہ پر درست ہونا چاہیے، احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ جملہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی پرہیز کرنے کے واقعات اور اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ جو ہے وہ بیماری تھی، آپ جو ہے وہ علیل تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف لے گئے تو آپ کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ کھانا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب منع فرما دیا کہ اب بیماری کی حالت میں یہ جو ہے کھانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، پرہیز کریں۔ لہٰذا پھر آپ کو کچھ اور نرم غذا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں تناول فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ پرہیز کرنا چاہیے، اور پرہیز کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے بندہ ویسے ہی بچ جایا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسلام ہمیں اپنی صحت کے خیال رکھنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اس درس کو، اس سبق کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے، اور نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پرہیز کے اندر راحت ہے اور علاج میں تکلیف ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک دیا ہوا اصول ہے، پرہیز کرنا، جو چیز نقصان دہ ہے اسے بندہ بچائے۔ ایسا کھانا جس کے بارے میں انسان کو قطعی یقین ہو، بات پکی مطلب ہے کہ یہ کھاؤں گا اور بیمار ہو جاؤں گا، وہ کھانے سے منع کیا گیا، وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ ہر بندہ ہے، بالخصوص جن کو معدے کے پرابلمز ہیں، ڈائجسٹو پرابلم ہیں جن کو، تو وہ برائے کرم جو تیز مرچوں والے کھانے ہیں ان سے بچیں، اپنا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں۔ بعض اوقات مہروز بھائی جسے پرابلم ہوتا ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس پر سارا گھر ڈیپینڈڈ ہے۔ اب یہ اگر ایک کسی دعوت میں کچھ تھوڑے سے مطلب وقت کے لیے اگر یہ اس کو بند کو جو ہے وہ پار کر جاتا ہے اور بد پرہیزی کر کے تیز مسالے والے، تیز مرچوں والے جو ہے وہ کھانے یہ کھا لیتا ہے، تو ہوگا تو ان کا تو کچھ نہیں جائے گا جنہوں نے بنایا، انہوں نے تو اس لیے بنایا کہ آپ کھائیں، آپ نے کھا لیا۔ لیکن جو اپنی فیملی ہے اور اپنی ذات ہے، یہ دونوں پھر جو ہے نا اس کے اندر مصیبت میں جو ہے جکڑے جائیں گے۔ تو پرہیز کو بھی فراموش جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ پرہیز سے مراد یہی ہے، احتیاط یہ نہیں ہے پرہیز سے مراد کہ جناب ابلی ہوئی سبزیاں ہی کھانا شروع کر دیں، یہ تو ظاہر سی بات ہماری مراد نہیں ہے عام افراد کے لیے۔ جی، پرہیز سے مراد یہ کہ جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے، نقصان دے جائے گی، جی اندیشہ ہے، تو اس سے بچیں اور ایک اعتدال میں رہیں۔ سلمان بھائی، کھانے کو یعنی غذا جی اور غذا کو استعمال کرنے کے آداب، صحیح، یہ دونوں چیزیں دین اسلام نے
بیان فرمائی ہیں. جی آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو اس کو برکت قرار دیا کھانے کی. اسی طریقے سے دانتوں کی منہ کی صفائی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو ان سب چیزوں کا تعلق نا الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کی صحت سے پڑتا ہے. جی تو آپ دیکھیے آج ہم ہاتھ دھونے کی جو باتیں کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں کھانے کے وضو کے عنوان سے الگ سے یہ ہیڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ احادیث بیان کی جاتی ہے. پھر صحت کی کھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ کھانے کی تعظیم کریں, کھانے کو عزت دیں. کھانے کو عزت دینا میں سمجھتا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ کھانا جو آپ کھا رہے ہیں نا وہ ایک معزز طریقے سے کھایا جائے, جسے آپ کہتے ہیں نا خالد بھائی شروع میں بیان کر رہے تھے کہ نگلنا جسے کہتے ہیں, یہ گویا کہ اسے شرف دینا عزت دینا نہیں ہے. کوئی مجبوری ہے کوئی ایسا پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے, کہیں پہ اگر ہے تو ایک استثناء مل سکتا ہے شاید, لیکن جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ تکریم سے کھائیں. آپ بزرگوں کو دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں علماء وغیرہ کو جو دیکھتے ہیں اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے تو بڑے دھیرے انداز پہ بڑے دھیمے انداز پہ چبا چبا کر اور ایک ایک لقمہ لے کر اس طریقے سے کھانا کھائیں گے. اچھا پھر بھوروں کا بھی ادب کریں گے, کھانے کا ذرا سا بھی حصہ گرا ہے تو بعد غذا کی صحت کی اس کی ہو رہی ہے تو یہ چیز بھی لازمی طور پر اس میں انکلوڈ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں شامل رکھیے, اسراف و تبذیر سے بچیے. نہ ایسا ہو کہ اتنا کھا رہے ہیں اتنا ضائع کر رہے ہیں کہ وہ ناجائز و گناہ کے درجے میں چلا جائے, نہ ایسا ہاتھ سکیڑ لیں. دونوں طرف کیفیت ہوتی ہے سلمان بھائی, اگرچہ دوسری طرف کم ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ایسا سکڑا ہوا ہے ایسا بندھا ہوا ہے ہاتھ کہ نہ خود کھائیں گے نہ کسی کو کھلائیں گے. تو یہ کیفیت اچھی نہیں ہے. خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں, امیروں کو بھی کھلائیں. ابھی بقرعید گزری ہے نا تو بہت سارے اصل میں ہم خود فلاسفر بن گئے. صحیح, ہم بہت بڑے فلاسفر بن گئے. بہت سارے افراد کی یہ سوچ بن گئی جی ہمارے یہاں ان کے یہاں قربانی ہو رہی ہے تو گوشت نہیں بھیجیں گے. صحیح. تو مجھ سے بھی کسی نے ڈسکس کیا, اصل میں وہ بیان کیا تھا تو اس میں نے ترغیب دی کہ جو ہے نا اپنے عزیز و اقریبا کی, اپنی بہن بھائی پھپھا, یہ بقرعید تو گزر گئی لیکن بات تو باقی ہے جی گوشت بھیجے. تو کسی نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنا ذہن یہ بنا لیا ہے چند سال سے کہ جن رشتہ داروں کی قربانی ہو رہی ہے نا ان کے گوشت نہیں بھیجیں گے. تو پھر میں نے عرض کی دیکھیں یہ دین اسلام کا نہ مزاج ہے نہ تعلیمات ہے, کیونکہ دین اسلام نے 3 حصے جو تعلیمات ہیں وہ کرنے کا کہا گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقریبا کے یہاں بھی بھیجیں, کیونکہ صرف گوشت کھلانا ہی مطلوب نہیں ہے اس سے. اگرچہ میجر جو وہ ہے اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ غریب غربا کو دیگر افراد کو گوشت پہنچے گا, یہ میجر اس کا وجہ تو ہے, لیکن اس کے ذریعے سے محبتیں بڑھتی ہیں. مرحبا. آپ کے بھائی کے بھی قربانی ہوئی, آپ بھیج دیں گوشت, اس کے زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ آگے کسی کے یہاں بھیج دے. ضروری تو نہیں ہے نا اپنی فریج کو زنجیروں سے باندھ کے بھرنا, یہ تو ضروری نہیں ہے اور نہ یہ آپ کا میٹر ہے. تو آپ اپنے رشتہ دار کیا, آپ اپنے دوست کیا, بھلے جس کی قربانی ہوئی ہے آپ نے گوشت بھیجا, اب اس کی جب اس کی حد سے زیادہ ہو گیا تو وہ آگے بھیج دے, بلکہ حد کے اندر بھی ہے تو بھیج دے, تو کیا حرج ہے. چلیں یہ بات بھی ہوگی. مرحبا, اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ السلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اس بے کسوں حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے,
پر سلام ہر دم دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے